اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میرے کو ایک سوال ہے آپ سے، ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت ہم موبائل میں دیکھتے ہیں۔ رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ادھر آ، بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا۔ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں یہ اللہ کا ڈر ہے۔ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر۔ موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر۔ موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ موبائل پہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں PUBG کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے سارے جوانوں کو محبت، موبائل، زنا، چوری، چغلی، گندے گیم کھیلنا، گندی فلم دیکھنا، گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض۔ بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل، بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا۔ حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد؟ جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو 1 ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع
کو کہا ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو، چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا۔ اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بولو آنکھیں۔ حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا۔ حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے، بولو رات کو سو گئے، خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے ہیں، ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے، اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں، میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں۔ تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے، ایک گناہ نمبر 1 میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا پھر بڑھایا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کہا نمبر 1 پورا مجمع بولو، نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی، میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا، اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے۔ ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا، گھر وہ بناتا ہے رات کو یہ نہیں سوتا ہے، گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا، ٹینشن میں ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا۔ ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا۔ لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی، تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا۔ بولو کبھی کبھی، ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا۔ یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے۔ تو میرے پیاروں ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے ہیں بھائی، چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں، زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا۔ اے میرے پیاروں کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ اور سچ بتانا سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی، گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے، موبائل سے۔ یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ ہاں یا نہ۔ میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟
کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے, ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے, مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو, منہ کی بدبو ختم ہوگی, اللہ راضی ہوگا اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں, کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی جلن کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے, ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے, ہزاروں بلیک میل کرے, ہزاروں تہمتیں لگائے, ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک, ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں, میں موبائل توڑنا نہیں, ارے ساتھ میں بولو موبائل توڑنا, پھوڑنا, کسی کو دینا. ایک کام کر لو, کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے موبائل میں میری ماں بیٹیاں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, ہمارے موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ ہے, غلط فارمیٹ جس میں آوارہ گردی ہے, ننگا پنا ہے, سب کو ڈیلیٹ کرو, ایک ہاتھ سے سب کو ڈیلیٹ کرو. اور موبائل میں علماء کے بیان, علماء کی تقریر کا نظم, نعت, قرات, تفسیر, حدیث. اور اگر آپ کو اس کا شوق نہیں ہے, آج کے زمانے کا ایجوکیشن کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, جغرافی کیا ہے, بایولوجی کیا ہے, میتھمیٹکس کیا ہے, سائنس کیا ہے, میڈیکل کیا ہے, ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ, اپنے موبائل میں لاؤ. جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا, یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. چلو بھائی دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو آ جاؤ, تیسری بات پر آ جاؤں میں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ارے ہے یا نہیں؟ کوئی میرے کو تو پوچھے کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں. چلو لیکن میں 4 بات پوری کروں گا انشاءاللہ. کروں نا, پوری کروں نا. کہاں ہے ہمارے مولانا صابر صاحب؟ کا ہے یہیں پہ ہے. چلو کہیں بھی ہوں گے. یہ مختیار کہاں چلا گیا؟ ادھر ہے. میرے کو ہمیشہ